طریقے آنے ہوں تو پھر نہ دیکھا کریں. اگر ہیلا و مکر و فریب سکھایا جاتا ہو، وہ فیشن جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، اگر وہ سکھایا جاتا ہو تو نہ دیکھا کریں. جوان بیٹیوں کو بٹھا کے نہ دکھایا کریں. ایسے ڈیزائن وہاں سے نہ لیا کریں جو اہل بیت کو نہیں پسند ہے، کیونکہ ہماری عظمت بہت بلند ہے. ہم انما یرید اللہ والے خود تو نہیں ہیں، لیکن اس گھر کے غلام ضرور ہیں. یا علی حضرت کی یہ قرآن کریم ضرور روز پڑھا کریں. انہیں کہیں کہ اگر گھنٹے کا ڈرامہ دیکھا ہے اور کمرشل اضافی دیکھی ہیں 5-5 7-7 منٹ 10-10 منٹ، تو ذرا یہ قرآن بھی سنو. شیطان کہے گا تمہیں آتا نہیں ہے، تمہیں بیان نہیں آتا، تمہیں ترجمہ نہیں آتا. کس کا ترجمہ پڑھوں؟ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا. کل کرتے ہوئے کل ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ شیطان ہے جو آپ کو روک رہا ہے. آپ نے کہنا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ. جس کا کلام ہے نا اور جن کے گھر میں نازل ہوا ہے وہی طاقت دیں گے مجھے، وہی زبان میں اثر دیں گے. میری تو کلام ہی نہیں ہے. میں بھی تو یہی پڑھ رہا ہوں، یہ باتیں کر رہا ہوں، تو آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے. ذاتی میری اوقات دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے، گناہگار انسان ہوں، ایک طالب علم فقیر سا. تو کیوں ہو رہا ہے اثر؟ کیونکہ ان کے نام کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کی عظمت کی وجہ سے ہو رہا ہے. قبلہ کلام پڑھ رہے تھے پہلے، بہترین کلام انہوں نے پڑھا. کیوں اثر ہو رہا تھا؟ آواز اپنی جگہ بہترین ہے ماشاءاللہ ان کی، لیکن کلام میں اتنی طاقت موجود تھی کہ آپ کے دلوں پہ اثر کر رہی تھی. لہٰذا عزیزان محترم، یہ ذہن میں رکھے، قرآن پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے خود پڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں، تبلیغ نہیں کر رہا، میں اصل میں کہہ رہا ہوں. واللہ بخدا کل جو دن گزرا پرسوں، وہ اس شخصیت کا دن گزرا ہے 29 اگست کہ جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، ہمارے شہر گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. میں کیونکہ گجرانوالہ سے ہوں بیسیکلی، تو مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے نا، میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ، یہ پاک نام ہے. خدا کی قسم علی کی زبان کی ترجمانی کی ہے. علی کی زبان کی ترجمانی عام نہیں ہے. اس زمانے میں اپنے قد اور اپنی بلندیوں کے ساتھ میثم تمار نے کی تھی. میں نہیں کہتا، میں کیونکہ زیادہ قائل نہیں ہوں بڑی بڑی باتیں کرنے کا. میں مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کو میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ میثم تمار ہیں. نہیں، میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عظمت کے مطابق یہ کلام جو ہے علی کا زندہ کیا تھا. سولی پہ لٹک کے مفتی جعفر حسین نے اس وقت کے مطابق اپنی قد کے مطابق کیا. بہت عظیم کلام ہے. خدا کی قسم آپ بچوں کو بٹھائیں، روز کے 4 یا 3 یا 2 یا 1، لمبا ہے تو 1، اگر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں کلمات کسار سے شروع کریں جو آخر میں ہے. 450 سے 472-73 کلمات ہیں، اور اس کتاب کے ترجمے ہوئے کو 70 سال گزر گئے ہیں. اعلی اللہ مقامہ نے 70 سال. بلند آواز میں درود پڑھیں قبلہ مفتی صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے بچوں کو اس سے آشنا کریں. آپ کو خدا کی قسم لمبی لمبی تبلیغوں کی ضرورت نہیں رہے گی. مولا علی کے جملے، کیونکہ یہ پاک زبان سے جملے نکلے ہوئے ہیں. یہ کربلا جو تیار ہوئی ہے، یہ تیار ہی اسی سے ہوئی ہے. اور ایک اور بات نہج البلاغہ کے بارے میں بتا دوں، تحقیقاً کہہ رہا ہوں پڑھنے کے بعد، ایسے ہی میں اپنی طرف سے نہیں. بی بی معظمہ نے جو فدق کا خطبہ دیا تھا، فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ کے بعد جو فدق کا خطبہ دیا تھا، اس کی شرح مولا علی نے نہج البلاغہ میں کی ہے. آپ وہ خطبہ پڑھیے گا ایک طرف، دوسری طرف نہج البلاغہ پڑھیے گا، آپ کو ہر اس جملے کی تشریح ملے گی کہ جو بی بی نے دشمن کے دربار میں کہی تھی، کیونکہ وہاں ماحول اور تھا. اور مولا علی کو اپنے زمانے میں بی بی نے بالکل موجودہ آئندہ صورتحال کو ڈسکس کیا تھا.
بیان کیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ مولا علی نے 25 سال بعد کہا کہ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، بالکل اس کو مطابقت کی تھی۔ اور اس کے بعد تیسرا خطبہ جو کہ زینب عالیہ نے شام میں دیا ہے، کوفے میں دیا ہے، اس کو بھی ضرور پڑھیے گا، اپنی زندگیوں کو خالی نہ رکھیے گا۔ جب ہم قیامت کے دن جائیں گے تو ہمیں سوال ہوگا، کیا تم نے قرآن پڑھا پوری کتاب؟ کیا تم نے علی کا کلام پڑھا؟ کیا تم نے فاطمہ الزہرا کا خطبہ پڑھا؟ کیا تم نے بی بی معظمہ زینب عالیہ کا خطبہ پڑھا؟ کیا تم نے امام سجاد کے خطبے پڑھے؟ ہم یہ اور احادیث کی میں آپ کو زیادہ تاکید نہیں کرتا، لیکن منع نہیں کر سکتا کیونکہ حکم ملا کہ پڑھیں وہ بھی، لیکن یہ ضرور پڑھ لیں تاکہ ہمیں یہ سوال نہ ہو جائے گوروں کی موٹی موٹی کتابیں تم پڑھ کے امتحان دیتے رہے ہو، اپنے بال سفید کرتے رہے ہو، یہ ہمارے اولیاء کا کلام تو نے کیوں نہیں پڑھا ہے؟ لہذا عزیزان محترم یہ ضرور پڑھیں، اپنے گھر میں اس کو رائج کریں۔ آپ یہ نہ کہا کریں ان کو نہیں اثر ہونا۔ میں اس کے لیے مثال دے کے آپ کی زحمت رفع کر رہا ہوں۔ ہم اکثر کیا کہتے ہیں، بلکہ ہمیں بھی لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا چھوڑیں، اس کا دل بڑا سخت ہو گیا ہوا ہے، اس کو نہیں اثر ہونا، چھوڑ دیں۔ یہ شیطان کی القاء ہے۔ اللہ کو علم تھا نا غدیر پہ عمل نہیں ہونا، رسول اللہ کو علم تھا نا کہ غدیر پر عمل نہیں ہونا، اور ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا۔ 1400 سال تو گزر گئے ہیں اور اللہ جانے آگے کتنا سفر ہے۔ لہذا اللہ نے جب اتنا زیادہ ہمارے لیے انتظار کیا ہے کہ ان کو اثر نہیں ہونا، یعنی کہ قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو بتائیں کہ ہم کیسے طے کر سکتے ہیں اس کا اثر نہیں ہونا؟ ہماری ذمہ داری اثر کرانے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری پہنچانے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی حیدر، یا علی، یا علی حیدر، یا علی حیدر، یا علی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ رسول کو بھی اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، ان کو پہنچا دو، باقی کام میرا ہے۔ کب تک جائے گا وقت؟ اسی لیے آپ کے اور مجھ میں بھی حکم یہی ہے کہ تم بھی سنا دو، تم بھی پہنچا دو، تم بھی پیش کر دو، باقی خدا کا کام ہے۔ لہذا اس کو منشور بنا لیں۔ آخری بات اس میں عرض کر دوں، کیونکہ شب جمعہ ہے اور دعائے کمیل کی تلاوت بھی آپ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ عرض کر دوں، اور میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، کیونکہ اہل بیت کا ایک طریقہ تھا۔ ہمارا یہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں نا، ہاتھ دکھاتے ہیں، ہم اپنا ذائچہ بنواتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں زیادہ تر اس میں دلچسپی رکھتی ہیں، مرد کبھی ہوتے ہیں، کبھی انکار کر دیتے ہیں، کبھی مان لیتے ہیں، برج دیکھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں روز کا جو لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، میں یہ قطعی رائے دے رہا ہوں اس علم حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں بغیر علم کے بات کروں، اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب احتمالات ہیں انسان کے، یہ گیس ہیں۔ اہل بیت کا طریقہ کیا؟ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ جادو کس نے کیا ہے؟ اہل بیت فرماتے تھے جادو ہو سکتا ہے تم پہ، ہم پہ نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت پہ جادو نہیں ہو سکتا، رسول پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو شروع نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ قائل ہیں، اس لیے میں نے یہ جملہ بول دیا ہے، اس لیے بولا ہے۔ ہاں تم پہ ہو سکتا ہے۔ ہم زیادہ تر پوچھتے ہیں کس نے کیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی جھوٹ ہے سرے سے۔ کوئی کہے وہ چھوٹے قد والی، چھوٹے قد والا، بڑے قد والا، رنگ گورا، لال رنگ ہے اس کا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ نہیں کسی کی باتوں کو واضح کرتا۔ اور آج ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا، اتفاقاً آنے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سوال کیا مولا اتنا زیادہ دشمن کو کیوں طاقتور بنایا؟ جو شیطان مثلا سب سے بڑا دشمن ہے، کیوں طاقتور بنایا ہے کہ جو مومنوں کو زیر کر کے رکھتا ہے اور ہر وقت نقصان پہنچاتا ہے مختلف قسم سے؟ مولا نے فرمایا کہ اسی میں تو اللہ کی رضا ہے، مومن جنگ لڑ کے اوپر آئے۔ مومن کیا کرے؟ جنگ لڑ کے آئے۔
کریڈٹ بیس پہ آئے، مفت میں نہ آ جائے، مفت میں تو ہر کوئی آ سکتا ہے۔ تو آپ اس لیے بھی کہتے ہیں نا آپ کہ علی نے جنگ لڑ کے خیبر میں فتح حاصل کی تھی، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو لہٰذا عزیزان محترم ایسا نہیں ہوتا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ وہ آپ کو ویسے ہی نہ دو چار باتیں کرتے ہیں، آپ کسی نہ کسی کو خاندان میں چھوٹے قد کا بھی ہوتا ہے، بڑے کا بھی ہوتا ہے، لال رنگ کا بھی ہوتا ہے، کالے کا بھی ہوتا ہے، پیلے کا بھی ہوتا ہے، نیلے کا بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو نومینیٹ کر لیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ دعائے کمیل کا جملہ یہاں کوڈ کر دوں، آخر میں جملہ ہے کہ اے اللہ تو وہ رحیم و رحمان ہے، وہ ستار ہے کہ جو یہ دو فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے۔ یہ دعائے کمیل کا جملہ ہے، اب ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، کرام الکاتبین سے بھی چھپا لیتا ہے تو باقی پیر کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ لہذا یہ کنڈیم کریں اس بات کو۔ اہل بیت کا طریقہ کیا تھا؟ وہ ہمیں یہ جو دعائیں بتاتے ہیں کہ صبح یہ پڑھنا تقیبات میں، ظہر یہ پڑھنا، عصر یہ پڑھنا، شام یہ پڑھنا، یہ کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہم پہ حملہ مستقل ہو رہا ہے، لَأَغْوِيَنَّهُمْ، کہ میں ان کو ہر صورت میں گمراہ کروں گا۔ شیطان نے قسم کھائی ہے، اہل بیت نے طریقہ بتا دیا ہے۔ اہل بیت نے کیا بتا دیا ہے؟ طریقہ بتا دیا ہے۔ 5 جملے بس بولوں گا، زیادہ نہیں بولوں گا، آپ سارے مسائل آپ کے اسی کے اندر ہیں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ۔ غور سے دل پہ لکھ لیجئے گا۔ روز آپ شب جمعہ دعا پڑھتے ہیں، روز پڑھیں تو یہ 5 جملے ضرور پڑھیں، تو نماز شب میں یہ 5 جملے پڑھیں۔ ساری دعائے کمیل جن کی شان ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ 5 جملے ضرور پڑھیں۔ عربی نہیں آتی اردو میں پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مراجع کا فتویٰ موجود ہے کہ آپ دعائے کمیل کو، دعائے قنوت کو اردو زبان میں پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دی ہے۔ دوسرا پیرا ہے یہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے دعائے کمیل کا، کتنا؟ دوسرا پیرا، ٹھیک ہے؟ پہلے میں بھی بڑے معارف ہیں، دوسرا پیرا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو میرے پردے کو فاش کر دیتے ہیں۔ تحتک الاسم یعنی میری عصمت، اسم عصمت سے ہے کہ جو میری عصمت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ معصوم تو میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تو نے مجھے لوگوں کی نظر میں بے گناہ ضرور بنایا ہوا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، لہٰذا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تحتک الاسم، کہ میری عصمت پامال ہو جاتی ہے۔ دوسرا جملہ، یہ بہت بڑی باتیں ہیں امیر المومنین کی، ہر شے سے بچنے کے لیے۔ دوسرا جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جس سے نخوتیں، نحوستیں اور نقمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پتہ چلا گناہ ایسے ہیں کہ جو عصمت کو پامال کرتے ہیں، گناہ ایسے ہیں جو نحوستوں کو اور نقمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ تنزل النقم، دوسرا جملہ یہ تھا اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ دیکھیں ردیف قافیہ کیسا موجود ہے، یہ نقم ہے اور اس کے اسم ہے، نقم ہے، نعم ہے، یہ جملے بتا رہے ہیں کہ معصوم کا کلام ہے، ایک وزن پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اے اللہ وہ گناہ بخش دے کہ جو آئی ہوئی نعمتوں کو واپس کر دیتے ہیں۔ مولانا رشتہ ہوا تھا، ختم ہو گیا، جاب کا لیٹر آیا ہوا تھا، انہوں نے منع کر دیا، ڈیل فائنل ہوئی تھی، کینسل ہو گئی۔ مولا علی بتا رہے ہیں کیوں کینسل ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہ وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، آئی ہوئی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ ہم نے لوگوں کے لیے نعمتیں بدلی، اللہ نے ہمارے لیے بدل دی، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میری اگر بیٹی کہیں جائے گی تو کسی کی میرے گھر میں آئے گی، میں اس کے لیے نہ برا ارادہ کروں۔ روز سٹوریز آ رہی ہیں، نہ ہم کسی کے لیے برا کریں نہ کوئی ہمارے لیے برا کرے۔
زیادہ اس پہ گفتگو نہیں. اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. اس درمیان میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کہ اللہ وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو روک دیتے ہیں. مولانا نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، دعائے زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، دعائے القمہ پڑھتا ہوں، ساری دعائیں کرتا ہوں، وظیفے کر لیے اتنے، پوری نہیں ہو رہی. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کہ ان گناہوں کی معافی مانگو جو تمہارے گناہوں کو، دعاؤں کو روک دیتا ہے. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. مولانا ایکسیڈنٹ ہو گیا، راستے میں جا رہے تھے، یہ کھو گیا، بیٹی کو ایسا ہو گیا، بیٹے کو ایسا ہو گیا، یہ مسائل ہو گئے، یہ مسائل ہو گئے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، روز بلائیں نازل ہو رہی ہیں، یہ نقصان ہو گیا. مولا فرماتے ہیں معافی مانگو گے تو تمہاری یہ بلائیں بھی دور ہو جائیں گی. یہ 5 جملے بس لے لیں، بس آپ کی زحمت تمام ہے. میں اتنا بتاتا ہوں کہ یہی معارف تھے جنہوں نے سکینہ جیسی ہستی کو پڑھا. خدا کی قسم، ہم سن دیکھیں بی بی معظمہ کا، سکینہ سلام اللہ علیہا کا، اگر ہم سن دیکھیں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ صبر کا پہاڑ ہے. عزادارو، 5 نام جو ایک دوسرے کے بغیر پورے نہیں ہوتے، وہ نام لے کے منزل مصائب میں داخل ہونا چاہتا ہوں. پہلا نام ہے حسین، جس سے کے بغیر نہ دین ہے نہ دنیا ہے، جس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا نام زینب ہے، جس کے بغیر حسین نہیں بچتے. تیسرا ان دونوں ہستیوں کا مان ہے، بلکہ سب کا مان ہے، عباس. باب الحوائج ہیں، شب جمعہ ہے، اپنی حاجتیں بھی طلب کرتے جائیں. تیسرا نام ہے سکینہ، جس کے بغیر شام کی تبلیغ ممکن نہیں تھی. اور چوتھا نام، آخری نام 5واں ہے علی اصغر، جس کے بغیر کربلا کا جہاد پورا نہیں ہوتا. یہ بھی باب الحوائج ہے. عزادارو، ایک ہستی کا ذکر اور کروں گا، کیونکہ ایک بہت پیارا نوحہ آپ نے سن رکھا ہے، میر حسن میر صاحب نے اسے پڑھا ہے، آپ کے لاہور کے ہی ہیں، سکلین، انہوں نے لکھا ہے کربلا کی مائیں. بڑا خوبصورت نوحہ ہے، حقیقت پر مبنی ہے. کربلا کی مائیں، یہ ساری ہستیوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے نا، یہ ان کی ماؤں کی وجہ سے اس عظمت پہ. حسین فاطمہ تو زہرا کی وجہ سے ہے، زینب عالیہ فاطمہ تو زہرا کی وجہ سے، عباس ام البنین نے پال کے دیا تھا، سکینہ اور اصغر رباب نے دیے تھے. ام رباب سلام اللہ علیہ نے دیے تھے. عزادارو، بڑا کردار ہے اس بی بی کا. عزادارو، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس بی بی کے، ایک علی اصغر ہے، ایک سکینہ ہے. دونوں کے 2 چھوٹے چھوٹے گلے ہیں. یہ شباہتیں دیکھتے چلے جاؤ. ایک کے گلے میں ایسا تیر لگا ہے کہ جو حیوانوں کو بھی نہیں مارا جاتا، اور دوسری بیٹی ہے، اس کے گلے میں زنجیریں باندھی گئی ہیں. آپ کہیں گے ہم نے رسیاں سنا ہوا ہے، لیکن میں دعوت دیتا ہوں زیارت ناحیہ مقدسہ جو امام زمانہ کی زیارت ہے،
وہ پڑھیے گا، اس میں جملہ موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھنے کا عادی۔ مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری دادیوں پر کہ جن کے گلے میں لوہے کی زنجیریں پہنائی گئی تھی، اور ایک ایک نہیں 13 گلے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ جب زجر بن قیس اس زنجیر کو کھینچتا تھا، خرت مغشیتن بوجہہا، بیبیاں منہ کے بل زمین پہ گرتی تھی، آواز آتی تھی عباس آؤ دیکھو ہم زمین پہ گر گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بڑے آرام آرام سے مصائب پڑھوں گا عزادارو، کیونکہ اللہ جانے اگلے سال یہ شب نصیب ہو یا نہ ہو، یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ حسین کی بیٹی پہ بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے چہرہ درخشاں، فارسی اور عربی زبان میں یہ کتاب ہے، جس میں یہ جو ہے خاص طور پر جناب سکینہ کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس میں ایسے مصائب ہیں کہ میں راتوں کو اکثر پڑھا کرتا ہوں، میں رات کو چند صفحے پڑھنے کے بعد بند کر دیتا ہوں تنہائی میں، اور خوب گریہ کر کے کہتا ہوں کہ کاش ہم ہوتے مولا، ہم آپ کی خدمت میں۔ عزادارو بڑے جملے ہیں اس میں، جس میں ایک روایت ہے جو جناب امام سجاد نے ابن منذر مدائنی کو بتائی ہے، کیونکہ میں مستند مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ جب مستند مصائب موجود ہے تو دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عزادارو امام سجاد سے ابن منذر نے پوچھا کہ مولا اتنے سال ہو گئے ہیں پھر بھی کیوں گریہ کرتے ہیں، اب تو چپ ہو جائیں۔ کہا کہ اے ابن منذر، یعقوب نبی کے کئی بیٹے تھے، اس میں سے ایک یوسف تھا، تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوا تھا، تو اتنا یعقوب روئے تھے کہ آنکھیں چلی گئی تھیں، تو میرے 18 یوسف میرے سامنے ذبح ہوئے ہیں۔ یہ جب مولا نے کہا، گریہ بھی کیا، تو پھر اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ مولا نے کہا الشام، الشام، الشام۔ دعا بھی کرتے چلے جائیں، جو نہیں گئے زیارت کے لیے اللہ ان کو لے جائے۔ عزادارو جو مولا نے کہا شام میں کیا ہوا تھا؟ عزادارو مولا نے 9 مقام شام کے ابن منذر کو بتایا اس روایت میں، میں ایک صرف پڑھوں گا، جسارت نہ ہو جائے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ عزادارو 9 مقامات میں سے ایک مقام میں بڑا دھاڑے مار مار کے امام سجاد روئے ہیں۔ وہ مقام کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب دربار یزید میں ہم آ گئے نا، سب کھڑے کر دیے گئے، ایک طرف ہماری پھوپھی تھی، ایک طرف میں تھا، سکینہ تھی، بیبیاں کھڑی تھی، ایک عرابی آتا ہے، آ کے یزید سے کہتا ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دو۔ عزادارو لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر کسی کی بیٹی کے لیے کوئی کہے، کوئی برداشت نہیں کرتا، واہ غیرت سجاد۔ مولا نے کہا ظالم، ہم آل رسول ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب نے کہا ظالم، ہم اہل بیت نبوت میں ہیں۔ ایک دفعہ رخ پھر گیا مدینے کی طرف، کہا نانا آپ تو غلام آزاد کرتے تھے، کنیزوں کو آزاد کرتے تھے، آج یہ وقت آ گیا ہے ہمیں کنیزی میں مانگا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو تھوڑی سی زحمت اور ہے۔ عزادارو یہ وہ سکینہ ہے جو امام سجاد کے دل پہ ایسا زخم تھا۔ ابن منذر سے کہا کہ کیسے میں چپ ہو جاؤں،
کیسے نہ روؤں، مجھے زندان میں ہر روز پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں، بھیا یہ پرندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں کہتا تھا اپنے گھروں سے آ رہے ہیں۔ شام کے وقت جب وہ واپس جا رہے ہوتے تھے پوچھتی تھی سکینہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، کہاں اپنے گھروں کو جا رہے ہیں؟ کہتی تھی بھیا کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے کہ ہم گھر کب جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے ہیں، مولا سجاد نے کہا ہوگا بہن ہم سب تو لوٹ جائیں گے لیکن تو شام میں رہ جائے گی، تو شام میں رہ جائے گی۔ عزادارو یہی وہ وقت آ گیا کہ ایک مرتبہ جب قید میں تھی بی بی تو قید میں بابا کی یاد بہت آتی تھی۔ عزادارو قید خانے کے حالات یہ تھے کہ ایک جو ہے خرابہ شام تھا۔ شام میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ چھت نہیں تھی، جہاں پہ صرف 2 لکڑیاں لگی ہوئی تھیں، اس کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، بیویاں دیواروں کی اوٹ میں بیٹھ جاتی تھیں، امام سجاد دروازے کے اوپر جو 2 لکڑیاں تھی بیٹھ جاتے تھے، گزرنے والوں سے کہتے تھے جلدی سے گزر جاؤ میری پھپھیوں کے سر پہ چادر نہیں۔ عزادارو شام کے زندان کی یہ حالت تھی۔ ایک جملہ اور لے لیں عزادارو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سگے بھائی نے بہن کو نہ پہچانا ہو۔ عزادارو زینب عالیہ جب گئی ہیں نا مدینے واپس تو محمد حنفیہ پوچھتے تھے زینب کہاں ہے، زینب کہاں ہے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو رنگت بدل گئی تھی سید زادیوں کی۔ عزادارو سارا دن زندان میں رہتی تھی، کھانا بہت کم آتا تھا۔ عزادارو یہ تبلیغ شام میں کی ہے اہل بیت نے، اسی سے شام میں جو ہے اسلام پھیلا ہے، پہلے اسلام حقیقی صورت میں نہیں تھا۔ عزادارو بی بی گریہ کرتی تھی۔ ایک رات کی بات ہے کہ بی بی تھوڑی دیر، میرا یہ عقیدہ ہے اور یہ بھی عرض کروں تحقیق بھی ہے کہ آخری دفعہ بی بی جو سوئی ہیں جب حسین جا رہے تھے مقتل گاہ کی طرف تو ذوالجناح سے نیچے اترے تھے تو بیٹی کو سینے پہ تھوڑے لمحوں کے لیے سلایا تھا، اس کے بعد بی بی سوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ مجھے بتاؤ جس کے کان زخمی ہوں، جس کو تماچے لگے ہو، جس کا دامن جلا ہو، جس کے سامنے کئی شہداء کے علاوہ اس کے بابا کو بھی ذبح کر دیا گیا ہو، وہ کیسے سو سکتا ہے؟ بس جب بھی سکینہ آنکھیں بند کرتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتی تھی پھر آنکھیں کھل جاتی تھی۔ عزادارو یہ رات بھی ایسا ہی ہوا، بی بی نے آنکھیں بند کی ہیں، بابا خواب میں آئے ہیں۔ اتنا گریہ کیا بی بی نے، کہا بابا میں ہر روز یاد کرتی ہوں، اب میں تھک گئی ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ کہنا تھا۔ عزادارو اسی صورت میں بی بی کے جو ہے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ رونے کی آواز بلند ہونے کے بعد جب آنکھیں کھلی ہیں تو رباب نے کہا سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے بابا آئے ہوئے تھے، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ یہ گریہ اتنا بلند ہوا کہ شام کے محلے پہنچ گیا۔ یزید کو پتہ چلا، کہتا میں سو نہیں سکتا، یہ گریہ بند کرواؤ۔ کہا یہ بچی چپ نہیں کرنے والی۔ کہا کیسے چپ کرے گی؟ کہا کہ حسین کا سر جائے گا تو پھر یہ چپ کرے گی، یہ بابا بابا کر رہی ہے۔ عزادارو چھوٹی چھوٹی اولاد والو، اللہ یہ وقت کسی کو نہ دکھائے۔ یہ ظالم نے کہا لے جاؤ حسین کا سر۔ عزادارو ایک دفعہ تشت میں کپڑا موجود ہے، جب سر زندان میں آیا سکینہ نے کہا بھیا سجاد میں نے کھانا تو نہیں مانگا
گا، میں تو بابا کو ملنا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ سر کو رکھا گیا، تشت کو رکھا گیا، کپڑا ہٹایا گیا۔ کبھی کوئی اولاد کو یہ وقت نہ دکھائے، یہ بڑی غربت کا وقت ہے۔ سکینہ نے دیکھا بابا کا سر ہے، نور جاری ہو رہا ہے۔ عزادارو، نور کے ساتھ دیکھا کہ بابا کے سر پہ جو زخمی سر ہے، بابا کے زخمی رخسار ہے، بابا کی داڑھی جو ہے خون میں رنگین ہے، خاک لگی ہوئی ہے۔ گردن کی طرف جب نظر ڈالی تو جگہ جگہ سے گردن کٹی ہوئی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ نے سینے پہ لگا لیا، بابا کے سر کو لے لیا، گود میں رکھا، بابا کے لبوں پہ لب رکھے، رخساروں کو بوسے دیے، کہا بابا آنکھیں کھول۔ عزادارو، چند جملے ہیں بس۔ امام حسین کی آنکھیں بند ہے، مولا کی آنکھیں بند ہیں، کہا بابا آنکھیں کھول، دیکھ میرے چہرے کی رنگت بدل چکی ہے۔ جو چند سوال لکھے علماء نے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال کیا، بابا مجھے بتا کہ مجھے یتیم کس نے کیا ہے؟ تیری داڑھی کو خون سے حزاب کس نے کیا ہے؟ یہ جملہ بولنا تھا۔ ابھی تک حسین کی آنکھیں نہیں کھلی۔ عزادارو، پھر کہا کہ بابا دیکھ، جو گوشوارے تم نے لے کے دیے تھے نا عید کو، وہ تماچے مار مار کے چھین لیے گئے ہیں۔ ابھی تک حسین کی آنکھیں نہیں کھلی۔ کہا بابا آنکھیں کھول، دیکھ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں دادی زہرا کی طرح بوڑھی ہو گئی ہوں۔ حسین کی آنکھیں کھلی، سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ رباب نے کہا بیبیو، میرے پاس حسین کی دوسری نشانی بھی چلی گئی۔ عزادارو، آخری جملے ہیں۔ ایک دفعہ قبر زندان میں بن گئی۔ بی بی زینب نے شام کی عورتوں کو وصیت کی، میں ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہاں چراغ جلا دینا۔ ماتم سکینہ سلام اللہ علیہ۔